بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ایک بادشاہ اور فقیر کا واقعہ۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اچھے کمنٹس کر دیا کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ہارون رشید نے ایک رات اپنے وزیر سے کہا کہ آج مجھے کسی بزرگ کے پاس لے چلو، کیونکہ میرا دل اس کاروبار سے اکتا گیا ہے، تھوڑی دیر اطمینان اور راحت پاؤں۔ وزیر ہارون رشید کو سفیان کے مکان پر لے گئے اور دروازہ کھٹکایا۔ سفیان نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المؤمنین ہے۔ سفیان بولے کہ مجھے خبر کیوں نہ کی تاکہ میں خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید یہ سن کر کہا کہ یہ وہ نہیں کہ جس کی مجھے تلاش ہے۔ وزیر نے کہا تو پھر جیسا مرد کامل آپ چاہتے ہیں وہ فضیل ایاز ہے۔ بادشاہ نے کہا تو چلو ان کے مکان پر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فضیل کے مکان پر پہنچے۔ اس وقت حضرت فضیل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دیں گے جنہوں نے نیک کام کیے۔ ہارون رشید نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر کوئی نصیحت طلب کرو تو یہی آیت کافی ہے۔ پھر دروازہ کھٹکایا۔ حضرت فضیل نے کہا کون ہے؟ وزیر نے جواب دیا امیر المؤمنین ہے۔ آپ نے فرمایا امیر المؤمنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا کام، مجھے مشغول نہ کیجیے۔ وزیر نے کہا کہ حاکموں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا مجھے پریشان نہ کرو۔ وزیر نے کہا ہمیں اندر آنے کی اجازت دیجیے ورنہ ہم زبردستی اندر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میری اجازت نہیں ہے اور اگر زبردستی آتے ہو تو مختار ہو۔ ہارون رشید کے دل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا اور وزیر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت فضیل نے چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ نظر نہ آئے۔ اسی اسرا میں ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل کے ہاتھ پر پڑ گیا۔ حضرت فضیل نے فرمایا یہ ہاتھ کیسا نرم ہے، اگر دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اور یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ ہارون رشید رونے لگے اور عرض کی کہ آخر کوئی بات تو ہم سے کیجیے۔ حضرت فضیل نے سلام پھیرا تو فرمایا آپ کے باپ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی قوم کا سردار کر دیجئے، تو حضور نے فرمایا کہ اے چچا میں نے آپ کو آپ کے نفس پر سردار کیا۔ ہارون رشید نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے، تو فرمایا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہوا ہوں، مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوئی تدبیر بتائیے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل آپ کو عذاب سے نجات ہو تو مسلمان بوڑھوں کو مثل اپنے باپ کے اور جوانوں کو مثل اپنے بھائیوں کے اور بچوں کو بجائے فرزندوں کے اور عورتوں کو بجائے ماں بہن کے جانیے اور ان کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کیجیے۔ ہارون رشید نے کہا کچھ اور فرمائے۔ فرمایا کہ بزرگوں پر مہربانی کرو اور بھائیوں کے ساتھ احسان کرو اور اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر فرمایا اے ہارون رشید میں تیرے خوبصورت چہرے سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے، اس لیے کتنے امیر ہیں جو وہاں قیامت کے روز اسیر ہوں گے۔ ہارون رشید یہ باتیں سن کر رونے لگا اور خوب رویا اور پھر کہا کہ کچھ اور فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ خدا سے اس کے سامنے جواب دینے سے ہوشیار رہ اور تیار رہ کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کے بارے میں باز پرس کرے گا اور ہر ایک کا انصاف طلب کرے گا، اور اگر کسی رات کوئی بڑھیا بھی کسی گھر میں بھوکی سوئی ہوگی تو کل قیامت کے روز تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑے گی۔ ہارون رشید روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وزیر نے کہا بس کیجئے کہ آپ نے تو امیر المؤمنین کو مار ڈالا۔ حضرت فضیل فرمانے لگے
خاموش رہ، اسے میں نہیں بلکہ تجھ سے خوش آمدی مارتے ہیں۔ پھر ہارون رشید کو ہوش آیا تو حضرت فضیل سے کہا کہ آپ کو کسی کا کچھ دینا ہے؟ حضرت فضیل نے فرمایا ہاں، خدا کا مجھ پر قرض ہے اور وہ قرض اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس بات میں مجھ پر گرفت کرے تو افسوس ہے مجھ پر۔ ہارون رشید نے کہا میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہت بڑی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں۔ پھر ہارون رشید نے 1000 دینار کی تھیلی ان کے سامنے رکھ دی اور کہا یہ مال حلال ہے اور مجھے مال کے ورثہ سے ملا ہے۔ حضرت فضیل نے فرمایا کہ میری ساری نصیحتیں بیکار ہو گئی، میں تجھے نجات اور بے تعلقی کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے حقداروں کو دے دو، مگر تم جسے نہ دینا چاہیے اسے دیتے ہو۔ یہ فرما کر ہارون رشید کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہارون رشید اور وزیر باہر آئے تو ہارون رشید نے کہا کہ واقعی ہی یہ مرد حق اور اللہ کا دوست ہے۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسامہ آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔